تو آج کی ایجنڈا میں ہم جموں کشمیر کی سیاست کی سب سے بڑی بات یعنی انتخابات پر بات کریں، اور انتخابات میں جہاں سبھی سیاسی جماعتیں آگے میدان میں نکل پڑی ہیں، وہیں آج میرے ساتھ نذیر احمد خان بھی ہیں۔ نذیر احمد خان کا تعلق سری نگر کے نزدیکی علاقہ بیرو سے ہے، اور بیرو سے پچھلے انتخابات بھی لڑ چکے ہیں۔ سیاست انہیں وراثت میں ملی ہے، اور پی ڈی پی کے سری نگر حلقہ انتخاب سے امیدوار بھی ہے۔ عمر عبداللہ کے والد فاروق عبداللہ کا ان کا مقابلہ ہے۔ نذیر احمد خان صاحب سے میں پہلا سوال یہی جاننا چاہوں گا، نذیر صاحب سیاست تو اپنی جگہ پہ، لیکن ان دنوں آپ جس طرح سے کمپیننگ کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹر باہر نکلے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ ووٹر باہر نکلا تو یہ کس جماعت کو فائدہ ہوگا، آپ کو ہوگا، کیا ہوگا؟ اگر زیادہ ووٹر باہر نکلا، کیونکہ کچھ جماعتیں چاہتی ہیں کہ ووٹر کم نکلے، آپ زیادہ ووٹر کیوں چاہتے ہیں نکل باہر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹ ایک امانت ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں رہتے ہیں جموں کشمیر میں، تو جہاں جہاں موقع ملتا ہے الیکشن کے حوالے سے، جس دن یہ ووٹ ڈالنا ہوتا ہے، لوگوں کو چاہے کہ وہ بھرپور اس میں شمولیت کریں، کیونکہ ووٹ کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک امانت ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ جس طرح ایک بیٹی کو گھر میں پالا پوسا جاتا ہے، اور ایک حد ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوتی ہے، 12 سال کی، 15 سال کی، اور قانونی اعتبار سے 18 سال کی، پھر وہ باپ پریشان رہتا ہے کہ یہ امانت جو ہے امانت دار کے حوالے کی جائے۔ لیکن حوالے کرنے سے پہلے وہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جس گھر میں اس بیٹی کو بھیجنا ہے وہ گھر کیسا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، اس کا باپ کیسا ہے، خاندانی طریقہ کیسا ہے، ذات پات کیسی ہے، ماحول کیسا ہے، اور اس کے بعد وہ بندھن ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اس جو لختے جگر جس کو خون سے پالا پوسا جا رہا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو گھر سے نکالنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور کی امانت ہوتی ہے۔ اینڈ سیم از دا کیس آف الیکشن پروسیس، کہ اس میں قانونی اعتبار سے یہ امانت ایک شخص کے پاس 5 یا 6 سال رہ سکتا ہے، اور 6 سال کے بعد ان کے پاس ایک ریپرزنٹیٹیو آتا ہے۔ الیکشن کے حوالے سے پارٹیز اپنے کینڈیڈیٹس کو بھیجتے ہیں۔ جس طرح ایک بیٹی کو رشتہ کرنے سے پہلے، اس امانت کو کسی اور کے حوالے کرنے سے پہلے، اس کے سارے خدخال کو چیک کیا جاتا ہے۔ اے کاش کہ ہمارے ووٹر اسی نیت سے سارے لوگ میدان میں آ کر ہر کینڈیڈیٹ کا یہی خدخال دیکھیں کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا طریقہ اپنے پڑوسیوں سے کیسا ہے، اس کا طریقہ کار کیسا ہے، کردار کیسا ہے۔ میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیاست میں بہت سارے لوگ ایسے بھی گھس گئے ہیں کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، کوئی ہمت نہیں کرے گا ایسے ووٹر کے سامنے جانا کہ جس ووٹ کو لینے والا ہو وہ امانت دار ہو، امانت کی خیانت کرنے والا نہ ہو۔ آپ امانت کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان دنوں سیاست میں ہم امانت سے لے کے جس طرح سے ایک دوسرے پہ سیاسی جماعتیں الزامات لگا رہی ہے، ایک دوسرے کا فاروق عبداللہ صاحب جو آپ کے مد مقابل نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ ہیں، پچھلے کچھ دنوں سے وہ بڑی پرو کشمیر سینٹیمنٹس بات کرتے ہیں۔ اس کا توڑ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے وہ، آپ اس کا جواب کر دیں۔ دیکھیے، اسی بات کا زیادہ عوام پہ اثر ہو جس بات کا خود کو اعتبار ہو، یہ صحیح ہے۔ جب تک اپنے ضمیر میں، اپنے دل میں، اپنے خیالات میں جو بات ہم لوگوں کو کہنے جا رہے ہیں، جب خود کو اعتماد نہیں ہے تو لوگوں پر وہ اثر نہیں کرتی ہے۔ فاروق صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جب کرسی چھن جاتی ہے تو اس کو کشمیر یاد آتا ہے، کشمیری قوم یاد آتی ہے، اور جب اس کو سرکار بنتی ہے بھول جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ وہ پہلے رہبر کی شکل میں پیش ہوتا ہے اور پھر رازن کی شکل میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ نہیں، انہوں نے کل ہی پتھر بازو کے حوالے سے بیان دیا، امریکہ کی کل انہوں نے بات کی، مسئلہ کشمیر حل کرنے کی بات کی، آپ بھی تو وہی بات کرتے ہیں، پھر آپ میں اور ان کے میں کیا فرق ہے؟ فاروق صاحب کو چھوڑیے آپ، میرا جہاں تک ذاتی تعلق ہے، پتھر بازوں کے ساتھ ہماری شفقت ہے، ہمدردی ہے، لیکن طریقہ کار ہم ایسا انشاءاللہ جیتنے کے بعد ہم دکھا دیں گے کہ بالکل میں یقین سے کہتا ہوں اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ پتھر بازی جو ہوتی ہے، سٹون پیلٹنگ، یہ بند ہو جائے گی۔ اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو ایک قرآن کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان میں نے آپ کو ایسا
منصب بنائے کہ آپ جیسا کوئی ہے نہیں. یہ کون سی بڑی بات ہے کہ آپس میں پتھر بازوں اور ہمارے درمیان صلح نہ ہو جائے. لیکن یہ ضمیر کی آواز ہے, اور جب تک انسان بالکل اس نیت کے ساتھ, مخلص کے ساتھ کوشش نہ کرے, تب تک یہ کام برابر ثابت نہیں ہو سکتا. لوگ صرف فائدے, اپنے دنیاوی فائدے لینے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. میں ایماناً آپ کو کہتا ہوں کہ پرخلوص جب ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ پتھر بازی ہم بند کر دیں گے. ہم پچھلے انتخابات کی بات کریں, طارق حمید کرا صاحب پارٹی PDP کے امیدوار تب تھے, تب وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں گئے, ہمیں یاد نہیں ہے, شاید ہمارے پیٹھ پیچھے نے کبھی کشمیر مسئلے یا کشمیر کے معاملات کی بات کی ہو. ہم آپ پہ کیسا, آپ کا ووٹر آپ پہ کیسا بھروسہ کرے کہ پچھلے والے جو آپ پروڈیوسر تھا اس نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ نہیں دہرائیں گے؟ دیکھیے, دو باتیں ہیں. طارق صاحب کہاں چلے گئے جہاں سے میں واپس آ گیا, دونوں باتیں آپ کے سامنے. میں الیکشن لڑ رہا ہوں, ابھی تک دیکھیے کہ میں نے 23,000 ووٹ لیے تھے کانگریس میں بیروا سے, اور جب میں PDP میں جلا 23,000 ووٹ لے کے میں PDP میں چلا گیا. اور طارق صاحب جو کانگریس میں چلے گئے, آپ نے کارٹون دیکھا ہوگا سری نگر ٹائمز, بدنصیبی ہے جس فاروق صاحب کے خلاف اس نے الیکشن لڑا, کانگریس میں آ کر اس کا وہیں پر امتحان ہو رہا ہے. کارٹون میں جو آ گیا تھا, پہلے طارق صاحب کے انہوں نے قلم دوات دکھائی تھی, اور پھر حمید کے ساتھ انہوں نے ہاتھ دکھایا, اور کرہ کے ساتھ حل دکھایا, اور جس حل کے خلاف اس نے ہاتھ استعمال کیا تھا, اور اسی ہاتھ کے حوالے سے اس کمزور حل کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. قوم جانتے کہ وہ کیا کر رہا ہے. نہیں, آپ کتنے سیٹسفائی ہیں اس وقت گراؤنڈ سے؟ 100% سیٹسفائیڈ ہوں. دیکھیں, میں کنگن چلا گیا, گاندربل چلا گیا, میں نے جہاں میں نے کھلے عام لوگوں میں تقریریں کی, اور میں نے اپنا جو یہ موقع پیش کیا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا. ہم محبوبہ جی کی وہ اصلی شکل سامنے لانا چاہتے ہیں. جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا PDP کا, میں پہلا اسٹیٹ یوتھ پریزیڈنٹ ہوں, اور یہ بنا سیکیورٹی کے, بنا کسی سیکیورٹی کور کے کہاں کہاں نہیں پہنچی اس مصیبت میں, جب باپ بیٹے کو جگہ نہیں دے سکتا تھا, جب ماں بیٹے کو جگہ پناہ نہیں دے سکتی. اتنا اس نیشنل کانفرنس کے اس سرکار میں یہ سوری سیکیورٹی فورس جو بے لگام ہو گئی تھی, یہ وہی محبوبہ جی جو گھر گھر جا کر ٹاسک فورس کے خلاف, سیکیورٹی فورس کے خلاف بولتی رہتی تھی, گھر گھر جا کر ہماری حوصلہ افزائی کرتی تھی. اور مجھے امید ہے کہ ہم جو PDP میں واپس آ گئے اپنے گھر میں, مجھے یہی نیت ہے کہ محبوبہ جی کی وہ اصل شکل جو غمخوار ہے اپنے قوم کی, اس کو ہم بالکل عملی جامہ پہنانے کے لیے آج کل ہم محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں پور امید ہے کہ قوم ہماری ساتھ دے گی, ہمارا تعاون دے گی. کرسی سے باہر جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب لوگ ایک طرح کی, پولیٹیشنز ایک طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب کرسی پہ ہوتے ہیں تب بھول جاتے ہیں. آپ سے, آپ کی جماعت سے کیا امید رکھیں, ہم کتنا بھروسہ رکھیں کہ وہ بھولے گی نہیں جو وعدے کریں؟ جہاں تک میرے ذات کا تعلق ہے, میں کبھی پارٹی سے نہیں بنا ہوں, میں ہر وقت پارٹی کو بنانا چاہتا ہوں, ورنہ کانگریس کے حوالے سے مجھے 23,000 ووٹ عمر صاحب کے مقابلے میں نہیں آ سکتے تھے. ہی واز سٹنگ چیف منسٹر اینڈ گرینڈ سن آف شیخ محمود عبداللہ. آئی گاٹ 23,000. 15 اسمبلی سیگمنٹس میں کانگریس نے 15 کینڈیڈیٹس کو صرف 26,000 ووٹ ملے, کنگن سے لے کر چرارے شریف تک, اور اس میں 23,000 میرے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ جو کانگریس کو ووٹ ملا تھا وہاں پر وہ کانگریس کا نہیں تھا, وہ میرا ذاتی تھا. اور ہم جیسے لوگ جو PDP میں چلے گئے, یقین سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ PDP کی وہ اصل شکل جو مفتی صاحب نے پیش کی تھی اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے, اور ہم اس میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے آپ کا اس ٹائم کڑا مقابلہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا. لوگ تو جانتے ہیں, یہ تو فاروق صاحب 2-3 بار تو MP رہ ہی گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس MP لیڈ تھا. تعجب کی یہ بات ہے کہ اس کو اپنے لوگوں سے اتنی دوری ہے, اتنی علیحدگی, اتنی مطلب کوئی علم نہیں ہے فاروق صاحب کو. پچھلے پارلیمنٹ الیکشن میں جب یہ MP تھے, جس وقت اس کا وہ ٹرم کلوز ہو گیا, اس کے 7 کروڑ روپے واپس MP لیڈ فنڈ چلے گئے. 7 کروڑ روپے واپس چلے گئے. اس کا کیا رائٹ بنتا کہ یہ کہے گا میں آپ کی خدمت کروں, میں سب سے بیٹر کینڈیڈیٹ ہوں. اور صاف ظاہر ہے کہ کینڈیڈیٹ میں سب سے اچھا ہوں, پڑھا لکھا ہوں, محنت کش مزدور کی طرف سیاست میں کام کر رہا ہوں. مجھے پوری امید کہ لوگ اس کو آج جان کر, کردار کے اعتبار سے, جوان ہونے کے اعتبار سے آج بالکل ہمیں موقع دیں گے, کیونکہ میں ایک نوجوان ہوں, خدمت کرنا چاہتا ہوں. فاروق صاحب کو انہوں نے دیکھ لیا ہے, بہت بار اس کو آزمایا بھی. وہ ڈانس کی بات کرتا ہے, اس کو بمبئی جانا چاہیے تھا, پالیٹکس میں آ گیا. یہی ہوتا ہے, یہ قرآن بھی کہتا ہے لا تقالوا ما لا تفعلون, وہ بات کیوں کرتے جو آپ فعل میں نہیں لا سکتے ہو. اگر یہ ڈانس کی بات کرتا ہے تو اس کو فلمی دنیا میں جانا چاہے. سیاست ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم محنت کش لوگ ہیں, اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سے بات کی. PDP کے سین اگر حلقہ انتخاب سے امیدوار, اور ظاہر سی بات ہے جس طرح ان کا یہی کہنا ہے کہ
ایک بار کے آزمائے ہوئے کو بار بار نہیں آزمانا چاہیے. یہ ان کا نیشنل کانفرنس کے امیدوار کے حوالے سے. لیکن فی الحال ابھی اتنا ہی. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.